جب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا اس کے لباس سے، اس کی وضاقتہ سے رویہ تبدیل ہوتا ہے، تو وہاں ہی انصاف کا خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رویوں کو اپنے آنے والوں کے لیے جب آپ برابر رکھتے ہیں تو وہ چاہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، چاہے وہ عالی نصب لباس میں ہو، ہر آنے والا آپ کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے آیا ہے، امن کی بھیک مانگنے آیا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکیں۔ غریب کے ساتھ آپ زیادہ نرم رویے سے پیش آئیں گے تو اللہ کی اور رضا آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے حضور کا رویہ ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اتنا خوبصورت تھا کہ ایک خاتون آئی اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کو ہاتھ سے اشارہ کرتی، تو آقا کریم علیہ السلام مصلی سے اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی، فرمایا کیجئے۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی، کہا آپ وہاں آ جائیں، وہاں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ عرب کی دھوپ، کڑکتا ہوا ماحول اور حضور کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے جو حضور سے باتیں چھیڑی تو پھر بات چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب گھنٹے لگ گئے، حضور سن رہے ہیں کان لگا کے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ اس عورت کی بے مقصد سی باتیں اور حضور کا قیمتی وقت اور نازک بدن۔ خیر جب خود وہ اپنی باتیں مکمل کر کے جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس سے باتیں چھیڑتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی اور بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اتنی دیر اس نے آپ کو کھڑا کیے رکھا، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو اپنی باتیں سنا لیا کرو۔ تو رویوں کی خوبصورتی آدھا دکھ ختم کر دیتے ہیں، اور ہم پولیس کا امتیازی نشان سمجھتے ہیں کہ مجرم سے ہماری نفرت نہیں ہے، ہماری نفرت جرم سے ہے۔ تو مجرم کی اصلاح کی آخری حد تک کوشش اور اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ اس اعتبار سے کہ اس کبھی جرم سے بچ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جب مائز ابن مالک آئے تو اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں 2-3 مرتبہ ٹالا، لیکن وہ بار بار خود اقرار کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اور جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے۔ تو کسی نے کہا حضور خود ہی تو آپ نے حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں، چشمان اقدس میں آنسو ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ تو اس وطن کو، اس قوم کو، اس معاشرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں ایک شفیق باپ کی طرح بننا پڑے گا، اور جب ناسور کاٹنا پڑے تو اس وقت ہمیں سختی بھی کرنا ہوگی، تاکہ ایسے شخص سے جس کا وجود اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے اور اس معاشرت کے لیے ضرر کا، نقصان کا سبب ہے، اس کے ضرر سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس شخص کی طرح جو نشتر مارتا ہے لیکن اس کا مقصد فاسد مادہ جات نکالنا ہے، نہ کہ مریض کے ساتھ ڈاکٹر کو کوئی دشمنی اور کوئی بیر ہو۔